اگر پیسہ چاہیے، دولت چاہیے تو آج ہی یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، پھر سارا دن پیسے پکڑتے رہو گے۔ کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، کبھی کہیں سے پیسہ مل رہا ہے، کبھی کہیں سے پیسہ مل رہا ہے۔ یہ تسبیح جس دن سے ہاتھ میں لگی ہے نا، یہ راز جس دن سے کھلا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اسی دن اس کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح بڑی خاص ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ نے صبح کے وقت اس تسبیح کو ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے، اس کے بعد چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ بس اتنا سا کام اگر آپ نے کر لیا تو سمجھ لیں آپ کا ہر دن آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج جس دن یہ تسبیح شروع کی جاتی ہے نا، اسی دن ہی اس تسبیح کے اثرات، اس تسبیح کی برکات ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی غم میں، اور کبھی بیماری میں، کبھی قرضے میں، کبھی کسی فکر میں، وہ کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ بندہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پہلے جو اس کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، جو آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو جب آپ نے جس دن اس تسبیح کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اور سب سے پہلے استغفار پڑھیں گے، جو میں استغفار آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد فردن یہ تسبیحات میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر چاروں اطراف 4 سمتیں ہوتی ہیں، ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے، یعنی کہ ایک دایاں ہے، ایک بایاں ہے، ایک سیدھا ہے، ایک پیچھے ہے۔ تو چاروں طرف سے آپ جدھر کا بھی رخ کریں گے، جدھر کو بھی جائیں گے، ہر طرف سے تمہارے ہاتھ میں مال و دولت لگے گا، ہر طرف سے تمہیں مال و دولت اور پیسہ ہی ملے گا۔ تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر باوضو ہو کر آپ مصلی بچھا لیں، اور کوشش کریں کہ روزانہ ایک ہی مصلی رکھیں، اور یہ عمل آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گھر کے اندر کرنا ہے، یا آپ کہیں کام کرتے ہیں، کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ رہتے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس جگہ یہ عمل کریں۔ مسجد وغیرہ میں اس عمل کو نہ کریں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جہاں یہ عمل کیا جاتا ہے، جہاں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہاں پھر اتنا رزق آتا ہے نا کہ اس گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح اس گھر میں رزق کی برسات ہوتی ہے جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز اس عمل کو کرنے کے لیے، جیسے میں نے کہا، تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ ہوتا ہے کہ شیطانی کوئی بھی چیز ہمارے عمل کے اندر دخل اندازی نہ کرے، ہم وسوسوں سے بچ جائیں۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جب وظیفہ کرنے لگتے ہیں تو شیطانی خیالات آنے لگ جاتے ہیں، اور شیطانی خیالات آئیں تو پھر وظیفے کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ پھر بہت سارے لوگ اس وجہ سے وظائف میں کامیاب نہیں ہوتے کہ شیطانی خیالات کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے، وسوسے آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ کوشش کریں موبائل کا استعمال نہ کریں، باتیں نہ کریں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھ کر جب یہ عمل کرنا ہے تو خالصتاً توجہ اللہ کی طرف رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ کی محبت ملے گی، اور ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو انعامات کی بارش ہوگی کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے، اور آپ کے دیکھنے والا ہر شخص حیران ہوگا۔ لوگ تعجب کریں گے، رشک کریں گے آج کے بعد آپ اپنے مقدر پر، اپنی قسمت پر۔ تو سب سے پہلے یہ 2 چیزیں دیکھیں، تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف 1 مرتبہ، اس کے بعد استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا پہلا سٹیپ مکمل ہوا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، زندگی میں مجھ سے جتنی خطائیں ہو چکی ہیں، جتنے گناہ ہو چکے ہیں، تیری بارگاہ میں آج پکی سچی توبہ کرتا ہوں، تو اپنے حبیب کے طفیل ان کو معاف فرما دے۔ اللہ کی ذات معاف فرمانے والی ہے، بخشش طلب کریں اس کی بارگاہ سے، انشاءاللہ وہ بخش دے گا۔
اور اسی طرح کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے میں تم کو معاف کرتا رہوں گا۔ جو گناہ بھی تم نے کیے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں تم کتنے گناہ کیے، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے اگر تم زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو لیکن جب تیری مجھ سے ملاقات ہو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تو میں تیرے پاس ان گناہوں کے برابر بخشش کے ساتھ آؤں گا۔ تو اس قدر یہ اتنا بہترین عمل ہے کیونکہ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، پہلی میں نے حدیث پاک سنائی وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے دوستو ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کبھی گناہوں کی وجہ سے ہمارا رزق کم ہو رہا ہوتا ہے، ہم کوشش کے باوجود اس قدر رزق حاصل نہیں کر رہے ہوتے، اس کے اندر کئی وجوہات ہوتی ہیں لیکن اس عمل کے بعد وہ ساری وجوہات ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانہ غیب سے مالا مال فرما دے گا۔ اس لیے آپ نے یہ کام سب سے پہلے کرنا، اور استغفار بھی بالکل چھوٹا سا مختصر سا آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تعداد ہے صرف اور صرف 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ 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 استغفر اللہ، صرف یہ ایک لفظ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر پریشانی ہر دکھ اور مصیبت سے اللہ آپ کو چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد جو اسماء مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، خاص کر ان تمام کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے، شہرت کے ساتھ ہے، تمام غم اور پریشانیاں فوری طور پر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فوری طور پر رزق کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اب ان اسماء کی مبارکہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اول بھی 11 مرتبہ آخر بھی، جو پہلی چیز بتائی اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ، درمیان میں استغفار پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اس عمل کا آغاز جو دو چیزوں سے میں نے بتایا انہی سے آپ نے کرنا ہے۔ عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، صرف یہ 4 سے 5 منٹ کا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے اپنا کام کریں، اس کے بعد جب چلیں پھریں اٹھیں بیٹھیں ایک اس میں مبارک ہوگا، اس کو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ پہلے دن ہی جب یہ عمل کریں گے تو چند گھنٹوں کے بعد آپ خود اس کے اثرات آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی برکتیں کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اسباب پیدا فرمانا شروع فرما دے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کر دوں گا۔ تم سب محتاج ہو مگر جس کو میں نواز دوں، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں نواز دوں گا۔ تم مجھ سے گناہ گار ہو مگر میں تم کو محفوظ کروں گا۔ پس تم میں سے جو آدمی اس بات پر یقین رکھے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں اور مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کروں گا، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ فوت شدہ جوان بوڑھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے زندہ فوت شدہ جوان بوڑھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے برابر بھی فرق اور کمی نہیں آتی۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور تم سب ہر آدمی اپنی اپنی انتہائی آرزو کا سوال کرو میں تم سب میں سے ہر ایک سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کروں تو اس سے بھی میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جس قدر تم میں سے ایک آدمی سمندر کے قریب سے گزرے اس میں سوئی ڈبوئے پھر اس کو نکال لے۔ اس کی وجہ سے یہ کہ میں سخی ہوں، بزرگی اور کرم والا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرا عطا کرنا کلمہ کن ہو جا سے ہے اور میرا عذاب بھی کلمہ کن سے ہے۔ جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ رب کتنا کریم رب ہے، وہ کتنا رحیم رب ہے، وہ کتنے فضل والا رب ہے، وہ کس قدر شان اور عظمت والا رب ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر
پہلا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طرح یہ اسماء مبارکہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے ایک خاص طریقے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے دعا کرتے جائیں گے اللہ کا فضل اور رحمت اپنے فضل سے اللہ قبول فرماتا جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ والے کے اس عمل کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اب جو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے نا، فوری طور پر اس عمل کو کرتا جائے اور انشاءاللہ ہر دعا کی قبولیت ہوتی جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلا اسم مبارک جو ہے اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں جو تعداد بتاؤں اس میں کمی پیشی ایک عدد کی بھی نہیں کرنی، مطلب 100 بار کہا ہے تو اس کو 100 بار ہی پڑھنا، 101 بار بھی نہیں کرنا، 99 مرتبہ بھی نہیں کرنا۔ تو کیونکہ اللہ والوں نے یہ مخصوص تعداد بتائی ہے، اس کے مطابق جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر دن ہر رات تم ترقی کی طرف بڑھتے جاؤ گے، تمہاری سہولت کے مطابق تمہیں اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ اس لیے رات میں بھی کوئی ٹائم رکھ سکتے ہیں، دن میں بھی کوئی ٹائم رکھ سکتے ہیں۔ وقت کے بارے میں لوگ کمنٹ میں پھر پوچھتے ہیں کہ کون سا وقت رکھیں، جس وقت آپ کو آسانی ہو آپ اس وقت اس عمل کو کریں۔ اگر صبح میں آسانی ہو تو صبح میں کریں، اگر رات میں آسانی ہو تو رات میں کریں۔ بہرحال کوشش کریں کہ ایک وقت جو آپ کو مناسب لگے، جس وقت آپ کو پتہ ہے میں فارغ ہوتا ہوں، اس وقت آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ اور پہلا اسم مبارک اس کا مطلب ہے کھولنے والے۔ اللہ تمہارے مقدر کو کھول دے گا، اللہ تمہاری قسمت کو کھول دے گا، اللہ تمہارے بند کاروبار کو کھول دے گا، اللہ تمہارے تمام معاملات کو حل فرما دے گا۔ تو یہ پہلا اسم مبارک ہے ہی قسمت کو کھولنے والا۔ اس کی مہربانی سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، دشمنوں پر بھی اللہ فتح کے دروازے کھول دیتا ہے، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ انبیاء کرام کے ذریعے اس نے انسانوں کو رشد و ہدایت کے دروازے کھولے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر امام الانبیاء خاتم النبیین حضور سرور کونین کو ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ نے کتنا ہم پر فضل کیا ہے۔ اس لیے امام کوشیری ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص نے یہ جان لیا اللہ تعالیٰ رازق ہے، رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، اسباب میسر کرنے والا ہے اور تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے، تو اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہ لگائے تو اللہ ساری چیزیں اس کو عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ زندگی بھر اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی سے اس کو کچھ لینے کی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ خود ہی اس کو اپنے خزانوں سے اتنا عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں آسانی کا یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ رکی ہوئی شادیاں ہوں، رکے ہوئے کاروبار ہوں، رکے ہوئے مسائل ہوں، رکا ہوا نظام ہو، اس کے ذریعے سارا کھل جاتا ہے۔ قیدیوں کو قید سے رہا مل جاتی ہے۔ طالب علم جو چاہتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی ملے، مفکر انجینئر جو خواہش کرتا ہے کہ اس کے لیے نئے نئے راستے کھلیں، ہر شعبے میں فتح اور نصرت ملے، اس بندے کو چاہیے جو چاہتا ہے کہ جس کام کو ہاتھ لگاؤں اسی میں کامیابی مل جائے، تو اس بندے کو چاہیے اس عمل کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، آج ہی شروع کر دیں، وقت ضائع نہ کریں۔ جو جتنا غفلت میں گزار دیا لمحات، جتنی پریشانیوں میں گزار دیے ان کو چھوڑ دیں، اب آ جائیں اس عمل کی طرف، آج ہی شروع کر لیں اور تمام مسائل سے نجات حاصل کر لیں۔ پہلا اسم مبارک جو میں نے عرض کرنا ہے وہ ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ اور آخر میں بتاؤں گا کہ جو آپ نے چلتے پھرتے اسم مبارک پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے والا شخص کبھی بھی مالی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر بحالی چاہتا ہے کسی بھی کام کی، یعنی کہ بعض لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار گر جاتے ہیں، آمدن کم ہو جاتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، جب وہ لوگ یہ عمل شروع کرتے ہیں نا تو خود بخود یہ اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس جیسا عمل اس سے پہلے شاید آپ نے نہ کیا ہو، کیونکہ اس کا دوسرا اسم مبارک کا تعلق خاص کا رزق کے ساتھ ہے۔ یہ تو پہلا تھا مقدر کو کھولنے والا، قسمت کو کھولنے والا اور تمام کاموں میں کامیابیاں دینے والا، تو اس کے بعد والا جو اسم مبارک ہے نا، یہ اس کا تعلق ہے خاص، کیونکہ یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نشاور کرنا، بے سوال عطا فرمانا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو بغیر مانگے دے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔
اور جو اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے اللہ اپنی عطاؤں کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگے وہ بھی مل جاتی ہے، اور جو نہیں مانگتا بن مانگے بھی اللہ اپنے بندوں پر مال و دولت کو نشاور فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے اس عمل کے ذریعے اولاد بھی مانگ سکتے ہیں، رزق بھی مانگ سکتے ہیں، دولت بھی مانگ سکتے ہیں، عزت بھی مانگ سکتے ہیں، شہرت بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس اسم پاک کے اس عمل کے ذریعے بندہ جو جو طلب کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس میں خاص چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، اور ان میں سے ایک دو چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے اس بندے کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں جو بندہ اس اسم مبارک اس عمل مبارک کو کرتا ہے۔ اب جو دوسرا اسم مبارک ہے وہ اسم مبارک ہے یا وہاب۔ یا وہاب اس کا مطلب ہے بہت دینے والے، یا وہاب بہت دینے والے۔ اس سے تھوڑے ہی عرصے میں اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، ذرائع آمدن میں یکدم اضافے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اور اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ جب مقصد حل ہو جائے تو پھر اس بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل واقعی مجھے فائدہ دے رہا ہے، تو پھر کوشش کرے ساری زندگی اس عمل کو پڑھتا رہے، اور انشاءاللہ اس کے رزق میں ہر دن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس عمل کے ذریعے بڑے لوگوں کی جو ہیں وہ گھر بھر جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اس لیے اس عمل کو میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا اور آج اس کو دوبارہ بھی بتا رہا ہوں، تاکہ جن لوگوں کے پاس پہلے نہیں پہنچا تھا آج اس عمل کو کر کے اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اور جو جو لوگ پہلے یہ عمل کر چکے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے فائدے فیوز و برکات بھی ضرور بتائیے گا۔ اگر کسی کا عمل کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ شخص بھی ضرور بتائیے گا، تاکہ پھر اس کے مطابق رہنمائی کی جائے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر نظر بد ہو، بندش لگی ہو، دیگر چیزیں ہوں، اس عمل کے ذریعے یہ ساری ختم تو ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم وظائف کو صحیح طریقے سے کر نہیں رہے ہوتے، پھر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ہمیں اس قدر فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اسی لیے ضرور اس بات کو بھی شیئر کریے گا۔ اور اس کے علاوہ ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن، خاص کر جمعے کے بعد، تو جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ دوستو چند ایک چیزوں پر آپ نے یہ عمل کرنا، ایک تو یہ کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ جب پانی پئیں الحمدللہ کہیں، کھانا کہیں الحمدللہ کہیں، غریبوں اور مجبوروں کی مدد ضرور کرتے رہا کریں، گناہوں سے ہمیشہ بخشش طلب کرتے رہا کریں، جیسے میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ یہ ساری چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ کوشش کریں، اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، اس سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ شاید کسی اور عمل سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے نہ ہوئے ہوں۔ تو اس لیے اب تیسرے نمبر پر جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ جتنے اسماء مبارکہ ہیں ان کا تعلق یا رزق کے ساتھ ہے، یا قسمت کو کھولنے کے ساتھ ہے، یا مقدر کو سنوارنے کے ساتھ ہے، یا معاشرے میں عزت بڑھانے کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس بندے کی معاشرے میں عزت بھی بڑھ جاتی ہے جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے۔ اب ایک ہی عمل سے اگر تمام فائدے حاصل ہو رہے ہوں تو اس کے باوجود کوئی عمل نہ کر پائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس لیے اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، مقدر کو بدلنا چاہتے ہو، پھر دیر کس بات کی، یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ اس عمل کو کرتے دیکھیں، رزق ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، رزق بغیر تو گزارا نہیں ہوتا نا، کو کبھی مال میں کمی نہ ہو، ہمیشہ دولت مند رہے، ضرورت سے زیادہ رزق ملتا رہے۔ جس شخص کی یہ آرزو ہے، اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت حاصل نہیں کر پا رہا، یعنی کہ اس کی قابلیت تو بہت زیادہ لیکن اس کے مطابق اس کو جاب نہیں مل رہی، کاروبار نہیں مل رہا، وہ بندہ بھی ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور آزما کے دیکھے، اس کی قابلیت کے مطابق اس سے بھی اچھی اس کو ملازمت میں مل جاتی ہے، یا جو شخص اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی ملازمت چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق لیکن ہو اس کی قابلیت کے برابر، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں کے اندر مل جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک جمالی قسم کا عمل ہے۔ رزق کیونکہ بنیادی ضرورت ہے اور ہر ایک کو اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے نجات عطا فرماتا ہے، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کے کرنے کے بعد یقین کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی رزق کے عمل کی آپ کو ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی۔
اب یہ اسم مبارک یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 100 بار پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آخری اسم مبارک ہے، ان اسماء مبارکہ کو 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ تو 4 اسماء مبارکہ ہیں، 4 سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمالن جنوبن، 4 جیسے ہم کا آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں، تو چاروں طرف سے حفاظت کے لیے، رزق کے دروازوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے یہ 4 اسماء کافی ہیں۔ یہ سارے کے سارے اسم اعظم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اسم اعظم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام ہیں، ساری صفتیں ہیں۔ جب بندہ ان صفتوں سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ اپنے اس بندے کی فریاد کو فوراً سن لیتا ہے۔ تو آپ نے چوتھے نمبر پر جو اسم مبارک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں نے شروع میں بتائی تھی، درود پاک میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، جب ہم عمل کے اول آخر پڑھتے ہیں تو اللہ درود پاک کو فوراً قبول فرماتا ہے، تو جو اس کے درمیان میں ہوتا ہے نا، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ گویا یہ درود پاک ہمارے عمل کو مقبولیت کا سبب بنتا ہے، اس لیے آپ نے اول آخر درود پاک اسی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تعداد کوئی میری بتائی ہوئی نہیں ہے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے، پھر اس کے ذریعے لوگوں نے آزمایا ہے، لوگوں کو کامیابیاں ملی ہیں، اس لیے اسی کے مطابق آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور 100% اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ نے یا معزو یا معزو یا معزو یا معزو اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اب جب یہ عمل مکمل کر لیں، دعا مانگیں، اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس یہ ایک اسم مبارک پڑھتے رہیں۔ وہ اسم مبارک کیا ہے؟ یا فتاح، یا فتاح، یا ان 4 اسماء میں سے کوئی ایک اسم پاک کا انتخاب کر لیں اور اس کو پھر آپ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے تمام کے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، روزانہ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔